بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کا واقعہ بیان کروں گا۔ کیا پتہ یہ واقعہ سن کے آپ کی دلی کیفیت بدل جائے اور اپنے اللہ پر بھروسہ بھی پختہ ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، اس سے پہلے آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نیک اور برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کی تھی اور آپ تورات کے عالم تھے۔ آپ کا تعلق ایک ایسے زمانے سے تھا جب بنی اسرائیل پر کئی آزمائشیں آئیں، جن میں سے سب سے بڑی آزمائش بابل کے بادشاہ بخت نصر کی طرف سے بیت المقدس کی تباہی تھی۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے پس منظر کو جانیں۔ بیت المقدس کی تباہی۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، ان کے شہر کو تباہ کیا، بے شمار لوگوں کو قتل کیا۔ بیت المقدس جو ایک مقدس شہر تھا، اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ شہر ویران ہو گیا، اس کے مکین آدھے قتل کر دیے گئے اور باقی قیدی بنا دیے گئے۔ بستی میں بس بربادی کے آثار باقی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا سفر۔ ایک دن آپ سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ ایک دن ویران بستی کے قریب سے گزرے، جس کے آثار دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا، یہ بستی جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، یہاں تو زندگی کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے؟ یہ خیال اللہ کی قدرت پر شک نہیں تھا، بلکہ تعجب اور غور و فکر تھا کہ اللہ کریم یہ کیسے کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں ایک حیرت انگیز سبق دیا، موت اور 100 سال کا وقفہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ وہ اور ان کا گدھا دونوں مر گئے۔ 100 سال تک وہ اسی جگہ پڑے رہے۔ اس دوران بستی کی حالت مزید خراب ہو گئی اور قدرت نے اس علاقے کو مزید برباد کر دیا۔ دوبارہ زندگی ملنا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا اور ان سے سوال کیا کہ تم یہاں کتنی دیر رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، شاید 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں 100 سال تک مردہ پڑے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کا عملی مظاہرہ دکھایا۔ ان کا گدھا جو 100 سال پہلے مردہ ہو چکا تھا، اس کی ہڈیوں کو جوڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کے ایک ساتھ باندھا اور اس پر گوشت چڑھا دیا اور گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بستی میں داخلہ۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام بستی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بستی آباد ہو چکی ہے۔ جہاں ویرانی چھا گئی تھی وہاں آبادی آ گئی ہے اور وہاں لوگ بھی رہ رہے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل ایمان ہو گیا اور انہوں نے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک زبردست نشان سمجھا۔ بنی اسرائیل کی گواہی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب گاؤں واپس گئے تو لوگوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، عزیر 200 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ انہیں آزما لیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا علم عطا کیا تھا اور آپ نے تورات کے وہ حصے بھی زبانی یاد کیے جو بخت نصر کی تباہی کے دوران ظاہر ہو چکے تھے۔ لوگوں نے آپ کو سچا تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لے آئے۔ اس کہانی سے ہمیں چند اہم اسباق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ دوسرا، وہ نہ صرف بندوں کو زندہ کر سکتا ہے بلکہ زندگی اور موت اس کے حکم کے تابع ہے۔ بندوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا یہ واقعہ قیامت کے دن کے لیے ایک عملی مثال ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سوال کرنے اور غور و فکر کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کا ہر جواب حکمت اور نصیحت سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسلامک اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔